الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الحمدللہ, this is the fazl and karam of Allah Ta'ala that Allah Rabbul Izzat نے ہمیں نہ صرف رمضان المبارک دیا, but He's given us a very special beginning of a particular part of Ramadan جس میں Laylatul Qadr falls. And we all know the importance of these nights. It's very interesting. A lot of people will value these nights, will know these nights, will know Surah Qadr, they will know کہ کیا فضیلت ہے. But when it comes to the actual night, and I'm not exaggerating, a lot of people will ask you کہ اچھا کرنا کیا ہے اس رات کو, right? Which is sad and yet funny کہ یہ ہمارے علم کا state ہے کہ in an entire year, the most powerful night, and we spoke about this last night کہ قدر کا کیا مطلب ہے, اور میں نے 3-4 چیزیں بتائی تھی. Those of you who've not heard that can go back to that talk. And people will not even know کہ یہ جو 2-3 گھنٹے بچ جاتے ہیں post تراویح, right? Those of you who've prayed تراویح know کہ 11 بجے آپ فری ہوتے ہیں تقریباً, and فجر تک کیا ٹائم ہے, 3-4 گھنٹے ٹوٹل ہیں, right? اس میں کچھ ریسٹ بھی کرنا ہے, سحری بھی کرنی ہے, so عبادت کے لیے effectively maximum 3 گھنٹے, and people just don't know ہم نے کیا کرنا, no idea. تو 10 منٹ کر کے تھک بھی جاتے ہیں. So it's actually a state that we have to think of کہ ہماری کیا تیاری ہے اپنے دین کے لیے, right? And that's why this is the benefit of صحبت, right? This is the benefit of علم in our deen, علم النافع in our deen, کہ انسان جو ہے جب چیزیں پڑھتا ہے, پتہ چلتا ہے, تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں پھر آپ کو they help you. So today is going to be very practical, and I just want to sort of give you a set of things that you could possibly do, right? Because the Prophet sallallahu alaihi wasallam, if you want to understand, it comes in a hadith that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam کے بارے میں آتا ہے that he used to tighten his waist belt. یعنی ایک محاورہ ہے کہ آپ سے اپنا تہبند کس لیتے تھے, یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ڈٹ جاتے تھے اس رات کے لیے, ان تمام راتوں کے لیے. And it is said that he would pray the entire night, تمام رات عبادت میں گزارتے تھے. And he used to keep his family awake for prayers. Now this is something that آپ دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں نہیں ہے. آپ جنرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد فرض تھی, ساری زندگی پڑھی, بٹ اما عائشہ جتنی حدیثیں روایت کر رہی ہیں اکثر میں کیا ہے کہ میں آرام کر رہی ہوتی تھی اینڈ میں ان کو دیکھتی تھی. یہ نہیں کہ اللہ کے نبی مجھے کہہ رہے ہیں اٹھو, پڑھ کیوں نہیں رہی, کیا ہو گیا, obviously وہ پڑھتی ہوں گی. But what is being said here that he would wake his family and keep them awake. Such was the importance of this night, right? Such was the importance of this night. So those of you who are at home doing this, you should know that بچوں کو اس کی اہمیت سکھانا, spouses کو, parents کا اولاد کے لیے ایک ماحول ہونا چاہیے اس چیز کے لیے, ایک فکر ہونی چاہیے اس چیز کے لیے. And نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ he would exert himself so much that امام بخاری کی حکمت دیکھیں, because this hadith is in بخاری شریف as well, کہ انہوں نے اس حدیث کو کتاب الجہاد میں لکھا. Now when you think of کتاب الجہاد, you're thinking کہ جنگ کی بات ہو رہی ہے, مغازی کا ذکر ہو رہا ہے, right? اور امام غزالی نے کیوں کتاب الجہاد میں لکھا, because actually the scholars have written, ابن حجر نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ اس رات میں خاص طرح کے جہاد کی ضرورت ہے. اس جہاد, اس مجاہدے کے بغیر اس رات کی فضیلت کو نہیں پایا جا سکتا. So really, جتنے بھی تم لوگ تھکے ہوئے ہو تراویح کے بعد, رائٹ, یا جس بھی چیز کے بعد, بھوک کے بعد, گرمی کے بعد, this is not a night that we can waste. اچھا, اللہ کا کتنا زبردست ربط ہے اگر آپ اس طرح سوچیں کہ اللہ تعالیٰ could have, put this up in the last 5 nights, straight 5 راتوں میں اللہ تلاش کرواتے. اللہ ایک رات دیتے ہیں, پھر اگلی رات ریسٹ کی دے دیتے, right? In that sense it's very balanced کہ ایک رات چلو ڈٹ کے کرو, ایون نائٹ ہے, کم عبادت کر لینا, پھر آڈ نائٹ ہے, پھر ایون نائٹ آئے گی. So that's that. So the first mistake we make, کہ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ لیلۃ القدر, اور سائیکولوجیکلی ایک وہ ہے کہ لیلۃ القدر شروع ہوتی ہے تراویح کے بعد, جبکہ لیلۃ القدر شروع ہوتی ہے مغرب کے بعد, because ہمارے دین میں the night and the next day actually starts post maghrib. So the first thing that has to be done for those of you who've already missed this today, تو 2-3 چیزیں آپ مس کر چکے ہیں اگر آپ نے نہیں کی, is this کہ کم از کم ان طاق راتوں میں صلاۃ الاوابین پڑھیں. صلاۃ الاوابین پڑھیں. صلاۃ الاوابین کا کانسیپٹ کیا ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں کے لیے تو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں بیکاز دیکھو اس رات میں جو عبادت کرو گے اس کی فضیلت کو بہت زیادہ ریوارڈ کر دیا جائے گا، 83 سال عبادت کے برابر ہے. ویسے آپ کے عام دنوں میں بھی کر سکتے ہو. سنن ترمذی کی حدیث ہے، وہ بھی سناتا ہوں کہ مغرب کی نماز کے بعد when you done praying 3 فرض and 2 سنتیں، آپ 6 رکعت اور پڑھتے ہو 2 2 2 کر کے نارمل، جس طرح آپ 6 رکعت اگر نفل پڑھ رہے ہو، بس نیت یہ ہے کہ صلاۃ الاوابین ہے. حدیث مبارکہ میں کیا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ it is said that سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا that یہ 6 رکعتیں پڑھنا جو ہے وداؤٹ انڈلجنگ انٹو ورلڈلی افیئرس، یعنی ڈسٹریکشن نہیں ہونی چاہیے، یہ 6 رکعتیں مستقل پڑھ لو، ٹھیک ہے. جو شخص یہ پڑھے گا وہ ڈیرائیو ریوارڈ اکویولنٹ ٹو 12 years of نفل prayer، 12 سال نفل پڑھنے کے برابر ہے، اور یہ سنن ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ مغرب سے شروع کر لیں اس کی نیت، اور مغرب کے بعد کوشش کریں کہ 6 رکعت نفل جو ہے چاہے اختصار کے ساتھ پڑھ لیں، ضرور پڑھیں. دوسری چیز، زیادہ اہتمام ایک چیز کا کریں کہ ویسے بھی کوشش کرنی چاہیے بٹ چلو بیکاز موسٹ آف اس ڈونٹ ایون انڈرسٹینڈ موسٹ آف دا قرآن. تراویح وی سلیپنگ تھرو تراویح، اور ہر 2 کے بعد ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ 14 ہو گئی یا 16 ہو گئی. اور یہ وہ واحد اختلاف ہے امت کا کہ آپ زیادہ والے کا ہمیشہ کال لینا چاہتے ہو، لیکن آپ چاہتے ہیں، آپ کا دل تڑپ رہا ہے کہ مجھے 14 لگ رہی تھی، دوست 16 کہہ دے اور یہ سچا ہو جائے. دیٹس آور اسٹیٹ. ہم تو ایسے تراویح گزار رہے ہوتے ہیں. اور چلو اللہ کھڑے ہونے کی توفیق دے دے، قرآن سننے کی بھی ایک برکت ہے. تو اللہ قرآن کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے، رائٹ. سو قرآن کہاں پڑھا جاتا ہے؟ نماز. سب سے جو اہم جگہ ہے وہ نماز ہے. تراویح میں صحیح پڑھا جاتا ہے، رائٹ. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ پڑھا جائے تو کیا ہو جائے، کیا کرو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ غور سے سنو اور کیا کرو، غور سے سنو اور چپ ہو جاؤ، بات نہیں کرنی، خاموش رہو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ اللہ کی رحمت اترے. So if nothing else، یہ نیت کر لیں کہ جب یہ امام پڑھ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی بٹ میں سن رہا ہوں، رائٹ، سن تو سکتے ہیں نا، اور میں خاموش ہوں. تو اللہ کا وعدہ ہے اپنی کتاب میں کہ رحمت اترے گی. تو طاق راتوں میں اس کی مشق کریں، اس کی کوشش کریں، بیونڈ دیٹ بھی کریں. پھر تیسری چیز کیا ہے کہ تلاوت قرآن مجید. تیسرا جو عمل اس رات میں کیا جا سکتا ہے، کرنا چاہیے ڈیفینیٹلی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ویسے بھی لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں بٹ اف یو ہیو ناٹ ریڈ دا قرآن، کم از کم ان راتوں میں پڑھیں. اب مسئلہ یہ نا کہ ہم وی آر آئدر 100% اور 0، تو اتنے یار پڑھا ہی نہیں تو ہم کی پڑھنا ہے. بٹ ایکچولی چلو نہیں بھی پڑھا، کہیں سے پڑھنا شروع کر دو. اپنی فیوریٹ صورتیں پڑھ لو، سورہ یاسین پڑھ لو، سورہ رحمان پڑھ لو، سورہ قیامہ پڑھ لو، جو صورت آپ کو پسند ہے، کوئی بات نہیں، اجر ہے. اللہ نے کوئی شرط تو نہیں لگائی کہ جو پورا پڑھے گا میں اسی کو ٹک مارک کروں گا. سو جہاں سے پڑھ سکتے ہو تھوڑا سا قرآن پڑھو. ابن عباس رضی اللہ عنہ بڑی خوبصورت بات کیا کرتے تھے. ہی وڈ سے دیٹ قرآن پڑھنے کا افضل وقت جو ہے، رائٹ، وہ رات کا ہے. دلیل کیا تھی؟ یہ وجہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام یہ قرآن سننے سنانے کی مشق کب کرتے تھے، دن میں یا رات میں؟ You all know جبرائیل علیہ السلام would come to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم particularly in رمضان، ویسے بھی ٹھیک ہے، اینڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سنایا کرتے تھے، وہ بھی سکھایا تھا آپ وسلم کو. تو یہ کب ہوتا تھا؟ یہ انہی مبارک مومنٹس میں ہوتا تھا جن میں آج میں اور آپ بیٹھے. تو جیسے کہ کم از کم رات کے کچھ حصے میں چاہے 10 منٹ سے قرآن کریم کی تلاوت کریں، ٹھیک ہے. سو تلاوت ہو گئی. میں اینڈ پہ ایک دفعہ دوبارہ سارے دہرا دوں گا تاکہ وہ رہے. پھر چوتھی چیز کیا ہے کہ کوشش کریں ایک آیت یاد کر لیں. اور دس از دا ہارڈ ون بیکاز اس کے لیے تھوڑی مشق کرنی پڑتی ہے، تو باقی تو ہم کر کے جان سکتے ہیں. ایک آیت، 2 آیتیں، 3 آیتیں یاد کر لو. ایکچولی واٹ یو کین ڈو از دس کہ پک اے سورہ، رائٹ، اینڈ میک اے ٹارگیٹ کہ میں نے یہ یاد کرنی ہے. تو ان آخری 10 راتوں میں نے یاد کر لی، نہیں آخری 5 میں، اگر طاق راتوں میں صرف کرنا ہے. وائی ایم آئی سیئنگ دس؟ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میمورائزنگ 1 آیت، ٹھیک ہے، از مور ورچوئس دین پریئنگ 1000 نفل صلاح. اللہ اکبر. سر اگر میں 1000 رکعت نفل پڑھ لوں نا، میں تو بیٹھوں ہی نا تم لوگوں کے ساتھ، میں تو بیٹھوں، میں تم کو گناہ گار لوگ ہیں، ایک آدمی ہوں. سمپل سی بات ہے، 1000 نفل آسان کام ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک آیت یاد کر لو، اس سے زیادہ فضیلت کی بات ہے. آپ سوچیں حافظ کی کیا فضیلت ہوگی. آپ اس سے صرف اندازہ حافظ، ہم آوازیں کس رہے ہوتے ہیں حافظ صاحب، that's our state. So اس چیز کو ایک آیت یاد کرو اس رات میں. then I have not even began to add میں نے کہ اللہ نے کرنا ہے لیلۃ القدر کی فضیلت. سو اس لیے
ایک آیت، اینڈ وہ آپ کو تبھی ہو سکے گا کہ آپ صورت پک کر لیں. اچھا کوئی بھولی ہوئی صورت ہے، ہم میں سے اکثر کو صورتیں بھولی بھی ہوتی ہیں، تو وہ بھولی ہوئی صورت اٹھا لو اور اس کو یاد کر لو، اس کی بھی فضیلت ہے. پھر اسی طرح کچھ دیر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، یعنی some form of tasbih which has the hamd of Allah, or what they call is the silent zikr of Allah. اس کو کہتے ہیں reflection. 5, 7, 10, 15 minutes, whatever you can do, just think about Allah. Just think about the name of Allah. Right? اب اللہ قرآن میں کہنا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. That اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جو مجھے یاد کرتے ہیں، اٹھے بیٹھتے لیٹتے ہر حالت میں یاد کرتے ہیں. ذکر کثیر کا ذکر ہے قرآن میں، تو کچھ دیر اللہ تعالیٰ کو ضرور یاد کریں. The better way of ذکر, and this cannot be made first, right, is this کہ اگر تسبیح کر رہے ہو، کوئی کہتا ہے مجھے جو تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، حدیث میں بھی آتی ہے، بخاری کی آخری روایت ہے بخاری شریف کی، مجھے بہت پسند ہے. So try doing it with your eyes closed. Why? Because دھیان بڑھے گا. ورنہ جنرلی ہم تسبیح پھیر رہے ہوتے ہیں. اب یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ آپ آنکھیں بند کریں، یا کوئی کہتا ہے میں صرف اللہ کے نام پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں. For 10 minutes try doing this in your wo, and you can take it to Allah Ta'ala on the day of judgment. اللہ آپ نے قرآن میں ذکر کثیر کا تو میں کر تو نہیں سکا، بٹ میں نے ایسی رات میں کیا وہ خود ہی کثیر ہو گیا. اللہ نے میتھ سکھائی ہے ہمیں، تو اللہ کے خزانوں سے لے لیتے ہیں جتنا مل رہا ہے. سو یہ چیز ہے. پھر obviously the most obvious is what? Is dua, right? Is dua, and we all make dua, right? And we all have our cute duas کہ اللہ اگلے دن سحری میں فیوریٹ چیز ہو، افطاری میں یہ ہو، عید پہ یہ کر لیں. We've all done that, ٹھیک ہے. اچھا anybody knows the dua of Laylatul Qadr? Allahumma innaka afuwun, right? tuhibbul afwa fa'fu anni. بڑی مشہور دعا ہے، تو آپ نے امام صاحب کو سنا. اب اس کے مطلب کو غور کرو. This is particularly called the dua of Laylatul Qadr, right? Allahumma innaka afuwun, right? افو کیا ہوتا ہے؟ معاف کرنا، ٹھیک ہے. سو the word افو actually means معاف کرنا، وائپ آؤٹ کر دینا کسی چیز کو، جسے کہتے ہیں نا اردو میں غائب کر دینا. right? ایک معاف کرنا وہ ہے جیسے میں اور تم معاف کرتے ہیں، ایک یہ ہے کہ ایسے کہ اس کو بھلا ہی دیا جیسے وہ کبھی ہوا ہی نہیں تھا. right? سو اللہ رب العزت کے بارے میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں. اللہم انکا عفون. اس سے اگلا پارٹ بہت خوبصورت ہے، تحب العفو، اور آپ کو محبت ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے معاف کرنا. سو اللہ یو forgiving and you love to forgive. ابھی تک دعا نہیں ہے، یو جسٹ، اسے کہتے ہیں نا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اب کیا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. آپ اللہ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ آپ کیسے معاف نہیں کریں گے. جیسے کوئی ہمیں کبھی کچھ ایسے مانگ لیتا ہے چیز ہم سے کہ ہمارے لیے نہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یا کوئی چیز بیچ جاتا ہے. مارکیٹنگ والے لوگ کما لیے نا، ان کا سیلز والے لوگ، تو ہم اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ صاحب آپ معاف کرنے والے، آپ کو معاف کرنے، یو لو ٹو فورگیو، رائٹ؟ تو ہبو حبب یحب از بیسیکلی لونگ، رائٹ؟ اور پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ فاعفو عنی. دعا صرف اتنی سی ہے، دو لفظ، فاعفو عنی. اللہ کیا کرے؟ سو مجھے معاف کر دے، جسٹ فورگیو می. سو یہ کثرت سے دعا مانگیں. اب آپ جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں نا سنت کی، when you go through them you will find that انبیاء کی دعا، because یہ سب انبیاء کی دعائیں ہیں، انبیاء کی دعا کی سوچ، زبان، الفاظ، ادب ہماری دعا کے قریب بھی نہیں لگ سکتا. right? So انڈیا پاکستان I have noticed particularly ہم نے وہ عربی دعائیں چھوڑ دی ہیں thinking کہ نہیں یار دعا تو وہ ہوتی ہے جو میں دل سے مانگتا. تو وہ بھی ضرور مانگیں، اردو دعا مانگیں، انگلش مانگیں، پنجابی مانگیں، واٹ ایور یور لینگویج از، بٹ ان دعاؤں کو پڑھیں، ان کے مطلب پڑھیں. ایک تو برکت ہے، دیکھو جو الفاظ رسول اللہ اس دنیا میں کہہ گئے، جو الفاظ قرآن میں منقول ہو گئے، اللہ کی صفت بن گئے، وہ کہنے میں کوئی برکت نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہانے اللہ نے رکھے ہیں نا. ورنہ تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ یار میں اپنے گھر میں دعا مانگوں یا مکہ مکرمہ میں جا کے حرم میں مانگوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کو تو دونوں جگہ آواز آ رہی ہے. بٹ اللہ نے رکھا ہے کہ میرے گھر آ کے مانگو گے تو وہ ایک افضل جگہ ہے، اس کا ایک اپنا مقام ہے. اسی طرح تو وہی اس سے ملتی جلتی دعا ایک یہ ہے کہ اردو میں لگے ہوئے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، پلیز معاف کر دیں، اللہ سوری معاف کر دیں. ایک وہ ہے کہ میرے نبی نے جس طرح جو الفاظ استعمال کیے معافی کے لیے، اللہ کو وہ الفاظ زیادہ پسند ہیں. سو عربی دعائیں، قرآن کی مسنون جو دعائیں ہیں، ان کو اس رات میں اگر یاد نہیں ہے نا، وہ پڑھ لیں. ایک دفعہ پڑھ لیں، ساتھ آپ کو ترجمہ بھی کچھ اتنی وہ آسان ہے، ویسے سمجھ بھی آ جاتی ہے عربی.
So that's something that we all should do. Then اس کے بعد کیا چیز ہے کہ درود. Definitely this has to be done. یہ ہمارے نبی کا ہم پر حق ہے. یہ ہمارے نبی کا ہم پر حق ہے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ میں اور ملائکہ یہ کرتے ہیں تو اے ایمان والے تم سب یہ کرو. So کم از کم and 100 is used as an عدد because it's a good decent وہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھے. And it's not اصل میں اس 100 میں 7 8 10 منٹ بیٹھنا پڑے گا نا, ایک بھی فیلنگ سے کہہ دیں ہم, اٹس بیوٹیفل. اینڈ میں نے پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ the power of درود is this, that it's actually we thanking رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, right? That's the least we can do for him. So اس رات پہ ایک حق ان کا ہے, ویسے تو ہم ہی ان کے ہیں, جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے, بیکاز ہم تک دین کیسے پہنچا ہے, ہم نے ہمارے نبی کی نسبت سے پہنچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سو what you have to do is this, کہ درود 100 مرتبہ, اسی طرح 100 مرتبہ استغفار, right? And you can read Sayyid al-Istighfar, you can recite the basic tasbih, you can just even say astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. پورا پڑھ سکتے ہو تو استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اتنا پڑھ لو. اس سے لمبے استغفار بھی, جو آپ کو درود اور استغفار پسند ہے تو اس کو بھی بہتر یہ ہے کہ rather than walking and doing the tasbih, at least in these nights, تسبیح ہاتھ میں ہو, آنکھیں بند کر کے کسی کونے میں بیٹھ کے یہ تسبیح کر لو. So now when you have these list of things, تو کچھ گھنٹہ 1.5-2 گزر جاتے ہیں. یہی ہے نا کہ 10 منٹ میں ایک کام کیا, and then اس کو شفٹ کرنے میں I'm telling you through experience, برکت یہ ہے کہ انسان اگر کمزور ہو نا میرے آپ کے جیسا, تو ہم کوئی بھی چیز زیادہ دیر نہیں کر سکتے. آپ 3 گھنٹے قرآن نہیں پڑھ سکتے, very few of us can do that. 3 گھنٹے نفل نہیں پڑھ سکتے, 3 گھنٹے ایک تسبیح نہیں کر سکتے. اب یہ کہ میں نے جو کچھ بتایا یہ 10 منٹ, تو before you know it گھنٹہ سوا گھنٹہ ہو گیا. اینڈ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یار اللہ تعالیٰ نے طاق رات میں اٹھنے کی توفیق دی, وہ تراویح پڑھنے کی توفیق دی, اور اس کے بعد وہ گھنٹہ عبادت کر لی. ورنہ میرے جیسا بندہ تو فرض نماز 5 منٹ میں ختم کر لیتا ہے. سو یہ چیز ہے. پھر اس کے علاوہ 1-2 چیزیں اور, ایک تہجد ہے. اچھا, فور تہجد what I'm going to tell you is this, کہ 8 رکعت is what رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت تھی. اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں, اس سے کم بھی پڑھ سکتے ہیں, right? The easiest way to reach 8 with a better sort of کیا کہتے ہیں کیفیت is this, کہ تراویح سے فارغ ہو کے اگر آپ مثال کوئی بھی بیان سن لیں گے, ختم ہو جائے گا 5-7 منٹ میں, اینڈ آپ چائے پی لیں, ریفریش ہو جائیں, 4 رکعت ابھی پڑھو. فرسٹ تھنگ یو شوڈ ڈو, دس از مائی چوائس, ٹھیک ہے, کہ اس کی 4 رکعت ابھی پڑھ لو, اینڈ سائیکولوجیکلی یو آر ڈن وتھ سم تھنگ کہ تہجد ہو گئی. بٹ دین آپ سحور سے پہلے بھی فارغ ہو جاتے ہیں, 4 تب پڑھو. اکٹھے 8 I have noticed with people like us what happens is this, کہ ہم وہ جلدی ختم کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں because وہ زیادہ لگتے ہیں. تو بریک دیم آپ, 4 ابھی پڑھ لو, 4 ابھی اس وقت پڑھ لینا, right? When you're done with everything, but آپ کو پتہ ہے سحری بھی کر لیا, 15 منٹ رہتے ہیں, so you can pray another 4 at that time, ٹھیک ہے. تو تہجد ہو گیا, درود ہو گیا, استغفار ہو گیا. پھر ایک چیز جو علماء اسکالرز ریکمینڈ کرتے ہیں this, کہ جس شخص کی قضا نمازیں رہتی ہیں تو ایک قضا نماز پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ لو. اچھا, اب یہ فرام اے فقی پرسپیکٹیو ایک تو دیر از اے ڈفرنس آف اوپینین کہ قضا پڑھنی ہے نہیں پڑھنی, and I respect everybody's choice, but I personally think that قضا نماز پڑھنی, ٹھیک ہے, you should pray قضا نماز, and we can debate about this for a very long time, but if you have a different position, I don't want to comment on that. But قضا نماز اگر آپ نے پڑھنی ہے تو یہ نہیں ہے کہ جی میں نے لیلۃ القدر پہ قضا نماز پڑھی تھی تو دیکھو میں نے تو 83 سال کے برابر نمازیں پڑھ لی ہیں, تو پھر آگے بھی نہ پڑھو, پھر صبح فجر بھی نہ پڑھنا. Because I've actually heard people say this as well. یہ نہیں, لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے حرم میں ایک نماز پڑھ لی تو لاکھ کے برابر ہے, اب کیا ضرورت ہے. سو یہ حساب نہیں ہو رہا اللہ سے. بٹ ہم کیوں قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں کہ چلو اللہ کو پیش کر دیں کہ اللہ شاید اس قضا کے بدلے جو آپ نے نوافل کا ثواب جو بھی اجر دینا ہے, شاید اس سے میری کمیاں کوتاہیاں جو قضائیں کی ہیں وہ سیٹ آف ہو جائیں. دس از اندر تھنگ جو کی جا سکتی ہے. اب کچھ اور چیزیں ہیں. سو یہ ساری تو پریکٹیکل چیزیں تھیں جس میں درود, قرآن, استغفار, تہجد, قضا, سنت دعائیں, ویسے دعا, یہ تمام چیزیں آگے, آیت کو یاد کرنا, یہ سب ہو گیا. 3-4 چیزیں اور ہیں جو میں آخری آپ کو کوئکلی بتاؤں گا, جن کا تعلق یعنی اس طرح کی عبادت سے نہیں ہے جن کو ہم عبادت عام طور پر سمجھ رہے ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ اس رات میں صدقہ دو.
اب دس از سم تھنگ اے لاٹ آف پیپل ڈونٹ ڈو. سو اب جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں ہم کیسے صدقہ دیں, ٹھیک ہے, تو ایک دوسرے کو دینا مت شروع کر دیں, حالانکہ وہ بھی ہو جائے گا بیکاز صدقہ کین بی گیون ٹو اینی بڈی, بٹ اس کا آسان طریقہ کیا ہے, آن لائن بینکنگ, جیز کیش, یا ٹیل سم بڈی ایٹ یور ہوم کیا میرے بہاف پہ 100 روپیز 500 روپیز 1000 روپیز کسی کو آپ پہنچا دیں آج. سو اب آپ سوچیں اللہ اس صدقے کو کتنے سے ملٹیپلائی کریں گے, بہت زبردست چیز, رائٹ. ایک یہ کہ ضرور کوشش کرو کہ ہر طاق رات میں ایک اماؤنٹ فکس کر لو کہ یار میں نے یہ اس طرح دینا ہے. بلکہ آپ ایون یہ کر سکتے ہیں کہ جو صدقۃ الفطر ہے وہ آپ ان راتوں میں بریک اپ کر کے دے سکتے ہیں, رائٹ. اس کی منیمم اماؤنٹ آئی تھنک از 150 روپیز ان پاکستان اینڈ گوز اپ ٹو 2000. میکسیمم دینے کی کوشش کرو. 150 روپے میں غریب آدمی کیا کرے, ٹرائی اینڈ گیو مور اف یو ہیو استطاعت, ٹھیک ہے. سو ایک یہ کہ اس رات میں صدقہ کریں. دوسرا, کسی کو معاف کریں. پرابلم کیا ہے, ہم ساری نیکی کر کے نا اسی طرح چودھری بن کے باہر نکلتے ہیں, وہی اکڑ ہے, وہی غصے, وہی ناراضگی ہے, تو لوگ کہتے ہیں کیا کرنا ہے اس کی عبادت کا میں نے. تو کسی کو معاف کرے. اب ہم سب کے پاس لوگ ہیں جن کو ہم نے معاف کرنا ہے, دنوں سے, ہفتوں سے, مہینوں سے, ایٹ ٹائمز سالوں سے. If you're not going to forgive on this night, کب معاف کرنا ہے؟ سو اللہ سے وعدہ کرو کہ اللہ تعالیٰ میں معاف کرنا چاہتا ہوں, آپ میرے لیے آسان کر دو. سو آپ لوگ کس کس سے رسے ہوئے مجھے نہیں پتہ, بٹ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ میں اس رات میں کسی کو معاف کرنا چاہتا ہوں. ہو سکے تو سب کو معاف کر دو, اس سے بہتر کیا, ارادہ تو کر سکتے ہیں نا, ٹھیک. پھر ایک ہو گیا معاف کرنا, پھر یہ ہے کہ کسی سے معافی بھی مانگیں, بیکاز جہاں آپ کو لگ رہا ہے ہم حق پہ ہیں, کافی لوگ ہم سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں. اینڈ وی نو دیٹ, رائٹ, وی ڈیفینیٹلی نو دیٹ کہ ہم نے کسی کا حق مارا ہے, کسی کو تنگ کیا ہے, کسی سے اونچا بول دیا تھا, کسی کا دل دکھایا تھا, رائٹ. سو اس سے معافی مانگ لیں اس رات میں, بیکاز اس ساری چیز کا کیا پرپز ہے جو اللہ توفیق دے رہے ہیں کچھ لوگوں کو کہ وہ اس رات کی عظمت اور اہمیت جو ہے سمجھ کر کچھ اس میں وقت نکالنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پاور پوائنٹ پہ پریزنٹیشن دینا چاہتے تھے بعد میں. ہم تو دنیا میں سیلفشلی چیزیں کرتے ہیں نا, اللہ کیوں یہ سب کر رہے ہیں؟ بیکاز اللہ ایک اور راستہ سبب پیدا کر رہے ہیں میرے آپ کے لیے کہ ہم حق پر, ہدایت پر آ جائیں. تو ہدایت کا مطلب تو کمپلیٹ ہے نا. سو مجھے اپنے اخلاق بھی ٹھیک کرنے ہیں, اعمال بھی ٹھیک کرنے ہیں, عبادت بھی ٹھیک کرنی ہے, معاملات بھی ٹھیک سب ٹھیک کرنا ہے. سو اس لیے اس رات کی برکت سے وہ چیز کر لو. اور آخری چیز جو میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ 2 رشتے ہیں جو بہت عزیز ہیں, جو شادی شدہ نہیں ہیں ان بیچاروں کے لیے ایک رشتہ ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. ایک رشتہ آپ کی وائف ہے, اف یو ار مین, آپ کا ہسبینڈ ہے, اف یو ار کہتے ہیں وائف. سو ایک اس کو, اور ایک ماں باپ. ماں باپ الحمدللہ وی آل ہیو, والدہ ہیں, والد ہیں, دونوں ہیں یا دونوں دنیا سے چلے گئے ہیں, وٹ ایور دا کیس از, بٹ بی نائس ٹو دیم ان دس نائٹ. ان کے لیے کچھ کرو اس رات میں, اینی تھنگ, چاہے ان سے جا کے گیو دیم اے ہگ, ان سے معافی مانگ لو, ان کو پیار کر لو, ان کو کچھ بتا دو. بٹ یعنی آپ سوچو قرآن میں ماں باپ کا کتنا مقام ہے. سو اگر آپ اس رات میں ماں باپ کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اللہ اس میں برکت ڈالیں گے زیادہ. سو یہ بیکاز یہ ریلیشن, یور اسپاؤس اینڈ یور پیرنٹس, یہ 2 ریلیشن شپس بہت ضروری ہیں, بہت زیادہ ضروری ہیں. تو ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں, ان کی مغفرت کی دعا کرو. اسپاؤس جو ہے آپ کی زندگی میں آئی ہی نہیں ہے تو اس کے لیے دعا کرو. 83 سال کے برابر دعا کا اجر ملے گا. کہ اللہ بھی کہیں گے بیچارہ 83 سال سے دعا مانگ رہا تھا. جیسے ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ جن کی شادی نہیں ہوئی وہ اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ تو ہی اکیلا اچھا لگتا ہے. کیا زبردست بات ہے, معرفت کی بات ہے. تو مجھ فقیر پہ رحم کریں اور میری بھی شادی کروا دے. تو اس میں اللہ کی وحدانیت بھی بیان ہو گئی اور انسان نے اپنی عاجزی بھی دے دی. تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہمت, حوصلہ, توفیق عطا کرے کہ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں ہم لیلۃ القدر کو تلاش کر سکیں, ہم اپنی مغفرت کروا سکیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجئے. سبحان ربی علی الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ میرے مالک یہ جو کچھ سنا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آپ حق ہیں، آپ کا دین حق ہے، آپ کا قرآن حق ہے، آپ کے نبی حق ہیں، اللہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اللہ صراط حق ہے۔ میرے مولا یہ تمام نظام حق ہے، اللہ تیری پکڑ بھی حق ہے، اللہ تیرا معاف کرنا بھی حق ہے۔ میرے رب ہمیں ان حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ وقت گزرنے سے پہلے اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ان مبارک راتوں میں، ان مبارک دنوں میں، ان مبارک وقتوں میں ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ ہم اپنے آپ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، پوری امت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ سب کو ہدایت عطا فرما، سب کو اپنا قرب عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما۔ اللہ ہمیں حقیقی معنی میں تبدیل کر دیجئے۔ اللہ ہم کتنی اور چیزیں دیکھیں گے، کئی دفعہ اعتکاف بیٹھے ہیں، کتنے رمضان گزار چکے ہیں، کتنی رکعتیں تراویح پڑھ لی ہیں، گھنٹوں کی بھوک پیاس کاٹ چکے ہیں، لیکن اللہ ہم پھر نہیں بدلے، ہم پھر انہی حرکتوں میں چلے جاتے ہیں، ہمارے دل ابھی بھی غافل ہیں۔ ظلمنا انفسنا یا اللہ، اللہ آپ ہی ہمارے حال پہ رحم فرما دیجئے۔ اللہ ہم آپ کے در پر آئے ہیں، آپ کے بھکاری ہیں، آپ سے مانگ رہے ہیں۔ آپ نے قرآن میں بتایا، ہم نے سنا، انتم الفقراء الی اللہ، اللہ تیرے فقیر بندے تیرے پاس آ گئے ہیں۔ اللہ ان فقیروں کی مدد کر دیجئے، ہم فقیروں کی مدد کر دیجئے، ہمارے حال پہ رحم کر لیجئے، ہمارے حال پہ رحم کر لیجئے۔ اللہ ہمیں جہنم کی آگ میں نہ ڈالنا، اللہ ہمیں جہنم کی آگ میں نہ ڈالنا، اللہ ہمیں جہنم کی آگ میں نہ ڈالنا۔ اللہ ہم سے قبر کا عذاب برداشت نہیں ہوگا۔ اللہ ہم تیرے نبی کے امتی ہیں، اللہ ہمیں جلتا دیکھ کر ان کو بھی تکلیف ہوگی۔ اللہ یہ مہینہ تو جہنم والوں کو جنتی بنانے کا ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے جنت کے فیصلے کر دیجئے، ہمارے ماں باپ کے لیے جنت کے فیصلے کر لیجئے، تمام امت کے لیے جنت کے فیصلے کر دیجئے۔ اے میرے رب، جتنی دعائیں نبی علیہ السلام نے ان مبارک دنوں راتوں میں مانگیں وہ سب ہمارے حق میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔